بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں ایک ایسا خوفناک وقت بھی آیا جب دنیا کے مقدس ترین مقام کعبہ شریف پر آگ لگا دی گئی۔ کعبہ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، جہاں ہر سال لاکھوں مسلمان حج کے لیے جمع ہوتے ہیں، وہی کعبہ انسانی ظلم، بغاوت اور طاقت کی جنگ کی میڑ چڑھ گیا۔ نہ صرف خانہ کعبہ پر منجکینوں سے پتھر برسائے گئے، بلکہ حج کے دوران ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں حاجیوں کو بے دردی سے شہید بھی کر دیا گیا۔ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے ایک سبق ہے۔ یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ سن 683 عیسوی 64 ہجری کا ہے۔ اس وقت خلافت اسلامی خانہ جنگی کا شکار تھی اور مدینہ، مکہ اور شام میں سیاسی کشمکش چل رہی تھی۔ یزید بن معاویہ کی حکومت کے خلاف اہل مکہ اور اہل مدینہ بغاوت کر چکے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ مکرمہ میں خلافت کا اعلان کیا۔ لاکھوں مسلمان ان کے ساتھ تھے۔ یزید اس بغاوت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے شام کے گورنر کو حکم دیا کہ مکہ پر لشکر کشی کی جائے۔ یزید کی فوجوں نے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا۔ کعبہ شریف کے قریب منجکین نصب کر دی گئی اور کعبہ پر آگ برسائی گئی۔ پتھروں اور آگ کے گولوں سے کعبہ کی دیواروں کو شدید نقصان پہنچا۔ پردے جل گئے اور کعبہ کا کچھ حصہ گر بھی گیا۔ سوچئے، وہ مقام جہاں مسلمان اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، وہاں مسلمان ہی مسلمانوں پر پتھر برسا رہے تھے۔ بعد ازاں جب یزید کی موت کی خبر پہنچی تو فوجیں واپس لوٹ گئیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر کروائی۔ اس وقت انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل بنیادوں پر بنایا، لیکن بعد میں حجاج بن یوسف نے عبد المالک بن مروان کے حکم پر اسے پھر سے گرا کر پرانی شکل میں تعمیر کیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کئی سال تک جاری رہی، لیکن بنو امیہ کے خلیفہ عبد المالک بن مروان نے انہیں ختم کرنے کے لیے ایک ظالم گورنر حجاج بن یوسف سکسی کو بھیجا۔ حجاج نے مکہ کا محاصرہ کیا۔ ایک بار پھر سے منجکینوں سے پتھر برسائے گئے، حاجیوں کو قتل کیا گیا اور انسانی خون خانہ کعبہ کے صحن میں بہتا رہا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ خانہ کعبہ کے گرد اتنے لاشیں گر چکے تھے کہ لوگ دفنانے کے لیے جگہ ڈھونڈنے لگے۔ تاریخ طبری اور دیگر کتب میں ذکر ملتا ہے کہ اس محاصرے کے دوران صرف سپاہیوں کو نہیں بلکہ عام حاجیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ عورتیں، بچے، بوڑھے سب مارے گئے۔ حج کا وقت تھا اور لاکھوں مسلمان مکہ میں موجود تھے۔ ان پہ بے دریغ تیروں اور پتھروں کی بارش کی گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے دیکھا کہ اقتدار کی ہوس انسان کو کس درجہ درندہ بنا دیتی ہے۔ یہ لوگ ایک گمراہ باطنی فرقہ تھے جنہوں نے اسلام کے نام پر بدترین ظلم کیا۔ دوستو، خانہ کعبہ پر حملے کا تیسرا واقعہ 230 عیسوی میں پیش آیا اور یہ حملہ کرامتن فرقے کے ماننے والوں نے کیا۔ یہ لوگ ایک گمراہ باطنی فرقہ تھے جنہوں نے اسلام کے نام پر بدترین ظلم کیا۔ ان کا عقیدہ اسلام کے بالکل خلاف تھا۔ سن 930 عیسوی 317 ہجری میں کرامتن فرقے کے سردار ابو طاہر کرامتی نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا۔ یہ حملہ حج کے دنوں میں ہوا اور لاکھوں حاجی اللہ کے گھر میں عبادت میں مصروف تھے، لیکن ان درندوں نے خانہ کعبہ کو خون سے بھر دیا۔ کرامتیوں نے لاکھوں حاجیوں کو ذبح کر دیا، لاشیں حرم کے اندر اور کنووں میں پھینک دی۔ صفا مروہ کا دامن خون سے سرخ ہو گیا اور خانہ کعبہ کے دروازے لاشوں سے اٹ گئے۔ انہوں نے حجرہ اسود کو بھی اکھاڑ لیا اور بحرین لے گئے۔ 20 سال تک حجرہ اسود اپنی جگہ سے غائب رہا۔ بعد میں مسلمانوں نے بھاری تاوان دے کر اسے واپس لیا۔ یہ واقعہ اسلام کی تاریخ کا سب سے بھیانک باب ہے جس نے امت مسلمہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ کعبہ شریف پر حملے اور حاجیوں کے قتل عام کی داستانیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جب مسلمان اقتدار کی جنگ میں الجھ جائیں، جب فرقہ واریت اور بغاوت جنم لے تو دشمن باہر سے نہیں بلکہ اندر سے پیدا ہوتے ہیں۔ یزید کے سپاہیوں نے خانہ کعبہ پر آگ برسائی۔ حجاج بن یوسف نے حاجیوں کو قتل کیا۔ کرامتیوں نے لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا اور حجر اسود تک چرا لیا۔ لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ ہر ظلم عارضی ہے۔ اللہ کا گھر آج بھی قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا۔ لاکھوں مسلمان آج بھی حج کے لیے جاتے ہیں اور خانہ کعبہ آج بھی اسلام کی علامت ہے۔ دوستو، یہ واقعہ صرف تاریخ کے اوراق نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے۔ آج ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم بھی کہیں اقتدار، فرقہ واریت اور نفرت کی اس دلدل میں تو نہیں گر رہے۔ اگر ہم نے قرآن و سنت کی اصل تعلیمات کو نہ تھاما تو ہم بھی تاریخ کے ان واقعات کو دہرا سکتے ہیں۔ کعبہ کا پیغام وحدت ہے، محبت ہے اور اللہ کی عبادت ہے۔
آئیں عہد کریں کہ ہم اپنے اختلافات کو بلا کر امت مسلمہ کی یکجہتی کے لیے کام کریں گے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں کہ ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔